ویلکم بیک۔ بلیٹن کا بعد آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں وفاقی کابینہ کے ارکان کے قلمدانوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حنیف عباسی ریلوے، مصطفیٰ کمال صحت، علی پرویز ملک پیٹرولیم کے وفاقی وزیر مقرر کر دیے گئے۔ طارق فضل چودھری پارلیمانی امور، خالد حسین مکسی کو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا قلمدان دے دیا گیا۔ محمد منیر بٹو آبی وسائل، اورنگزیب کچی قومی ورثہ اور ثقافت کے وزیر مقرر کر دیے گئے، جبکہ محمد جنید انور کو بحری امور، رضا حیات کو دفاعی پیداوار کی وزارت مل چکی ہے۔ سردار یوسف مذہبی امور کے وزیر ہوں گے، جبکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق شزا فاطمہ وزیر مملکت برائے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ہوں گی۔ رانا مبشر اقبال پبلک افیئر یونٹ کے وزیر ہوں گی۔ آئی پی پی کے سربراہ اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کے پاس وزارت مواصلات ہوگی۔ عبدالعلیم خان سے سرمایہ کاری اور لے لی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر کی گئی حکومتی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی آئینی بینچ 10 مارچ سے اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ 9 مئی ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر حکومتی درخواستوں پر سماعت کرنے والے بینچ میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس مسرت حلالی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی شامل ہیں۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ ملزمان کی ضمانت منسوخی کی 16 اپیلوں پر سماعت 11 مارچ کو ہوگی۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 12 مارچ کو ضمانت منسوخی کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ارشد شریف قتل کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر پیشرفت رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں بینچ نے ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کینیا سے باہمی قانونی امداد کے معاہدے کی توثیق کے لیے وقت مانگتے ہوئے کہا کہ 1 ماہ میں صدر سے معاہدے کی توثیق کروا لی جائے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا کہ کیا 10 دسمبر کو معاہدہ ہوا لیکن اب تک توثیق کیوں نہیں کی گئی؟ جسٹس جمال خان مندوقی نے سوال کیا کہ کیا آپ سے روزانہ کی بنیاد پر پیشرفت رپورٹ مانگنی چاہیے؟ جسٹس علی مظہر نے کہا کہ 3 ماہ بعد بھی وقت مانگا جا رہا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ بے رحمی سے پاکستان کے ایک جانے پہچانے صحافی کو قتل کیا گیا۔ حکومت پاکستان کینیا میں صحافی کی فیملی کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہی؟ وفاقی حکومت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحتیابی اور وطن واپسی کے لیے درخواست فوری نمٹانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی سربراہی میں سماعت ہوئی، جس میں وکیل عمران شفیق، ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، امریکی وکیل اسمتھ بھی پیش ہوئے۔ دوران سماعت داعش کمانڈر شریف اللہ کی امریکہ حوالگی کا ذکر کیا گیا، جس پر جسٹس اعجاز اسحاق نے حکومت کے موقع پر سوال اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ حکومت پہلے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے سے انکار کرتی رہی لیکن بغیر معاہدے کے بندہ حوالے کر دیا گیا۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سادہ الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کیس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم نے خط لکھا تھا کہ ان کو ویزا چاہیے تھا اور ہم نے دے دیا، آپ نے جو کرنا تھا کر دیا۔ ایسا رویہ اپنانے سے پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا تیر مارے ہیں۔ عدالت نے حکومتی رویے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کرنے سے دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ بعد از عدالت نے متفرق درخواست پر نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت آئندہ جمعے تک ملتوی کر دی ہے۔ وفاقی ایٹمی کرپشن کورٹ نے ٹڈاب اسکینڈل سے متعلق 3 مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کو بری کر دیا ہے۔ ٹڈاب کرپشن کیس کی وفاقی ایٹمی کرپشن اینٹی کرپشن عدالت میں سماعت ہوئی، جہاں پر چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں ہونے والے سماعت کے دوران شواہد اور دلائل کا جائزہ لیا گیا، جس کے بعد یوسف رضا گیلانی کو مقدمات سے بری کرنے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ عدالت نے یوسف رضا گیلانی کی 3 مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد یوسف رضا گیلانی کے وکیل نے اس فیصلے کو انصاف کی جیت قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ٹڈاب کیس میں وعدہ معاف گواہ آج ملزم ہے اور ملک سے فرار ہے۔ مجھ پر کیس بنانے والے ہماری اتحادی حکومت کا ہی حصہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ہمیشہ قانون کے مطابق چلتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں آئین کے مطابق کرتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلا اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ کروانے کا معاملہ پھر عدالت پہنچ چکا ہے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے بانی سے ملاقاتیں نہ کروانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے سول سرونٹ پروموشن رولز میں تبدیلی کر دی ہے۔ سول سرونٹ پروموشن رولز میں تبدیلی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نیا ایس آر او جاری کر دیا ہے۔ نیا ایس آر او کے مطابق گریڈ 22 میں پروموشن کے لیے کسی افسر کا کیس صرف 2 مرتبہ زیر غور آ سکتا ہے۔ اگر 2 مرتبہ کیس زیر غور آنے پر پروموشن نہ مل سکی تو دوبارہ کیس زیر غور نہیں آئے گا۔ کسی بھی سروس گروپ کا افسر پھر اپنے پچھلے گریڈ تک ہی ریٹائر تصور کیا جائے گا۔ دوسری جانب گزٹ آف پاکستان میں رولز کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد نے کہا ہے کہ شہباز شریف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا یہ 23واں رمضان اور 45ویں قید عید ہوگی، جبکہ حکومت نے کیس ختم کرنے کی درخواست دے رکھی ہے جو کہ شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے شریف اللہ کو چند دنوں میں امریکہ کے حوالے کر دیا، مگر 23 سال سے قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ایک فون کال تک نہیں کی گئی۔ حکومت امریکہ کے کہنے پر لوگوں کو پکڑ کر خوشیاں مناتی ہے۔ مشتاق احمد نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کھڑے ہوں اور وکیل عمران شفیق آئندہ سماعت پر حکومت کی درخواست کا جواب دیں۔ بیرون ممالک پاکستانیوں کی بے دخلی جاری ہے۔ مختلف 8 ممالک سے 37 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ یہ ممالک کون سے ہیں اور کیا وجوہات ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ، قبرص، سینیگال سمیت 8 ممالک سے مزید 37 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا، جن میں سے 3 کو بلیک لسٹ ہونے پر کراچی میں حراست میں لے لیا گیا۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق امریکہ پہنچنے پر ایک پاکستانی کا امیگریشن حکام نے ویزا منسوخ کر کے اسے پاکستان واپس بھیج دیا۔ قبرص پہنچنے پر ایک پاکستانی کو امیگریشن نے ناپسندیدہ قرار دے کر واپس کر دیا۔ امیگریشن ذرائع کا کہنا ہے کہ برازیل میں بغیر دستاویزات پہنچنے پر پاکستانی کو بے دخل کر دیا گیا۔ سینیگال میں انسانی اسمگلنگ کے لیے پہنچنے پر ایک پاکستانی کو حراست میں لے کر واپس بھیج دیا گیا۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں ویزا منسوخ کر کے 2 افراد کو واپس بھیجا گیا، جبکہ سعودی سسٹم میں ویزا ریکارڈ نہ آنے، بلیک لسٹ، منشیات، زائد المیعاد قیام، بھیک مانگنے، کفیل کے بغیر کام کرنے، کام سے مفرور، چوری کے الزامات اور پاسپورٹ گم کرنے پر 26 پاکستانیوں کو وطن واپس بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں زائد المیعاد قیام اور بلیک لسٹ ہونے پر 3 پاکستانی واپس بھیجے گئے۔ بحرین میں سیکیورٹی رسک کہہ کر ایک پاکستانی کو واپس بھیج دیا گیا۔ ایران سے بھی ایمرجنسی دستاویزات پر ایک پاکستانی کو بے دخل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی سینکڑوں پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک سے ڈیپورٹ کر دیے گئے تھے۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ٹیررزم ایک انتہائی بھیانک جرم ہے اور کئی ممالک اس کے خلاف سرگرم عمل ہیں تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے ان عناصر کو کچلا جا سکے جو کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی دیتے ہیں اور امن و امان کی صورتحال کو خراب کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے انسٹی ٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں ٹیررزم کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور دشمن عناصر کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ پاکستان میں خارجیوں کے خلاف پاک افواج سمیت دیگر سیکیورٹی ادارے اپنے آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں اور آئے دن ان دہشت گردوں سے مقابلہ ہوتا ہے جس میں ان کو جہنم واصل کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 میں پاکستان دوسرے نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ سال دہشت گرد حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 45% بڑھ چکی ہے۔ انسٹی ٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مسلسل 5 سال سے دہشت گردی کے باعث اموات میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ گزشتہ سال دہشت گردی سے اموات گزشتہ ایک دہائی کے دوران بڑا اضافہ تھا، جبکہ 2024 میں دہشت گردوں نے 1099 حملے کیے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ افغانستان میں سرگرم دہشت گردوں نے پاک افغان سرحد پر حملوں میں اضافہ کر دیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے پاک افواج اور سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب تک سینکڑوں افسران اور اہلکار راہ حق میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یمن کے لیے مذاکرات اور فوری انسانی امداد پر زور دیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل میں کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یمن کی بگڑتی صورتحال پر آواز اٹھا دی۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا، پاکستان کو یمن میں بگڑتے حالات پر تشویش ہے۔ یمن تنازع سنگین انسانی، سیاسی، اقتصادی اور ماحولیاتی بحران کو جنم دے رہا ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ یمن میں 1 کروڑ سے زائد افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ یمن کو فی الوقت 1 کروڑ 95 لاکھ افراد کے لیے فوری انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ غزہ میں مستقل جنگ
بندی سے خطے میں استحکام کو فروغ ملے گا۔ منیر اکرم نے زور دیا کہ فریقین امن معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے مصر اور عرب ممالک کے امن منصوبے کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ غزہ فلسطینی عوام کا ہے اور یہ فلسطینی سرزمین کا ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ غزہ کی حیثیت میں کسی بھی زبردستی کی گئی تبدیلی سے خطے میں مزید بدامنی اور انتشار پھیلے گا۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کا احترام کیا جائے اور غزہ میں مستقل جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے۔ امن کے نوبل انعام 2025 کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پوپ فرانسس سمیت 300 سے زائد افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق سال 2025 کے امن کے نوبل انعام کے لیے دنیا بھر سے 344 نامزدگیاں کی گئی ہیں، جن میں 244 افراد اور 94 ادارے شامل کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نوبل امن انعام کے لیے جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے ان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، پوپ فرانسس سمیت نیٹو کے سابق سیکریٹری جنرل جینس اسٹولنبرگ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نوبل قوانین کے مطابق نامزد افراد کے نام 50 سال تک خفیہ رکھے جاتے ہیں، لیکن کچھ نامزدگیاں کنندگان اپنے امیدواروں کے نام سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے درمیان اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کا امکان۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں یوکرین جنگ خاتمے پر ہونے والا تبادلہ خیال تلخ ملاقات کی وجہ بنا، جبکہ یوکرین روس کے خلاف بڑی عسکری قوتوں سے گہرے تعلقات چاہتا ہے۔ یوکرینی صدر پچھلے ہفتے ہونے والی ملاقات کے نتیجے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ان کی سرزنش کی گئی ہے اور وائٹ ہاؤس سے باہر نکال دیا گیا۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق یوکرینی اور امریکی حکام نے ایک اور ملاقات پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہیں تاکہ مستقبل میں امن لایا جا سکے۔ کہ نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹنر بھی بھارت کی دبئی ایڈوانٹیج پر بول پڑے ہیں۔ دبئی پہنچنے پر کیوی کپتان نے کہا ہے کہ بھارت نے اپنے تمام میچز دبئی میں کھیلے ہیں، اس لیے انہیں دبئی کی پچز اور کنڈیشن کا بہت اچھے سے علم ہے۔ مچل سینٹنر کا مزید کہنا تھا کہ پچز سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیسے کھیلنا ہے۔ لاہور کے مقابلے میں یہ پچ تھوڑی سلو ہو سکتی ہے، لیکن دبئی کی پچ اسکریپ کی طرح ہو سکتی ہے، لیکن اس پر قابو پایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اچھی ٹیم کے خلاف فائنل کھیل رہے ہیں، امید ہے کہ ہم پہلے کے مقابلے میں اس بار زیادہ رنز بنا سکیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز کے لیے پاکستان کا دستہ اٹلی پہنچ چکا ہے۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز اٹلی کے شہر ٹیورن میں 8 مارچ سے 16 مارچ تک منعقد کیے جائیں گے، جبکہ اسپیشل اولمپکس پاکستان کا 25 رکنی دستہ اٹلی میں شروع ہونے والے اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیم میں شرکت کرے گا۔ 16 مارچ تک جاری رہنے والے گیمز کے لیے قومی دستے میں کھلاڑی، کوچز، آفیشلز، طبی عملہ اور ینگ گلوبل لیڈرز کو شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کے کھلاڑی اسنو شوئنگ اور کراس کنٹری کے مقابلوں میں حصہ لے سکیں گے، جبکہ گیمز میں 93 سے زائد ممالک کے 1500 سے زائد مرد اور خواتین ایتھلیٹس شرکت کریں گے، جبکہ 2000 کے لگ بھگ رضاکار ان کی معاونت بھی کریں گے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا اختتام عید کے پرمسرت دنوں پر ہوگا، جو کہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ عید الفطر کس تاریخ کو ہوگی اور اس پر عوام کو کتنی چھٹیاں ملیں گی، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں عید الفطر 31 مارچ کو ہونے کا قوی امکان ہے۔ یہ پیش گوئی کی ہے پاکستان کے اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن سپارکو نے، اور بتایا کہ پاکستان میں عید الفطر 2025 کے موقع پر عوام نے 9 دن کی طویل چھٹیاں ملنے کا امکان ہے۔ عید الفطر کے چاند نظر آنے کی متوقع تاریخ کے پیش نظر پاکستانی 29 مارچ تا 6 اپریل یعنی 9 دن کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر عید کی سرکاری تعطیلات 3 دن پر مشتمل ہوتی ہیں، تاہم اگر حکومت 29 مارچ ہفتہ سے 2 اپریل بدھ تک باضابطہ تعطیلات کا اعلان کرتی ہے تو 3-4 اپریل جمعرات اور جمعے کو بھی اضافی چھٹی دیتی ہے، تو یہ مسلسل 9 دن کی چھٹیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا۔ سرکاری چھٹیوں کا شیڈیول حکومت کی منظوری اور چاند نظر آنے کے اعلان پر منحصر ہوگا۔
ماہرین فلکیات کے مطابق رواں رمضان المبارک 29 دنوں کا ہوگا۔ شوال کا چاند 30 مارچ کو نظر آنے کا امکان ہے۔ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 26 گھنٹے ہوگی، جبکہ چاند نظر آنے کے امکانات واضح ہوں گے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق 30 روزے پورے ہونے کی صورت میں عید الفطر 1 اپریل بروز منگل کو ہوگی، جبکہ چاند نظر آنے یا نہ آنے کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ بے سری گلوکاری کے مالک گلوکار چاہت فتح علی خان کو سوشل میڈیا پر کیسے مشہور ہونا ہے یہ انہیں خوب آتا ہے، لیکن ان کا اصل نام کیا ہے، اس راز سے بھی انہوں نے پردہ اٹھا دیا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چاہت فتح علی خان ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں جو اپنی گائیکی کے منفرد انداز کی بدولت مشہور ہیں۔ انہوں نے 2024 میں اپنے گانے بدو بدی سے کافی مقبولیت حاصل کی۔ چاہت فتح علی خان کا اصل نام رانا کاشف ہے اور ان کا تعلق پنجاب پاکستان سے ہے۔ حال ہی میں چاہت فتح علی خان ایک پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئے جس میں انہوں نے اپنے نام میں فتح علی خان استعمال کرنے کے بارے میں وضاحت کی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، فیصل آباد میں ایک گلوکار تھا جس نے فتح علی کی میراث سے فائدہ اٹھانے پر میرے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ انہوں نے مجھ پر نصرت فتح علی خان کے رشتہ دار ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کا بھی الزام لگایا۔ میں نے ان کی شکایت کے جواب میں اپنی وضاحت پیش کی کہ میں نے نصرت فتح علی خان کے احترام میں یہ نام استعمال کیا کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ چاہت فتح علی خان نے مزید کہا کہ میں راحت فتح علی خان سے کبھی نہیں ملا، وہ میرے رشتہ دار نہیں، بس یہی ہے کہ میں نصرت فتح علی خان کی تعریف کرتا ہوں۔ لوگ اپنے بچوں کے نام عمران خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نام پر رکھتے ہیں، یہ محبت ہی تو ہے۔ چاہت فتح علی خان نے کہا، میں چاہوں تو 1 آدھ گھنٹے میں اپنا نام تبدیل کر سکتا ہوں، لیکن یہ میری ان بڑے فنکاروں سے محبت ہے اور اب یہ نام میری پہچان بن چکا ہے، اس لیے مجھے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔